بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المیزان الصرفی۔ میزان عربی زبان میں ترازو کو کہتے ہیں۔ الصرفی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم الصرف، یعنی صرف کے معنی ہے پھیرنا، گرداننا۔ ہم کسی بھی مصدر سے افعال کو نکالتے ہیں، مشتقات کو نکالتے ہیں، جیسا کہ النصر یہ مصدر ہے، صیغۃ الماضی ہے، نصرا مضارع ہے، ینصرو اسم فاعل ہے، ناصر اسم مفعول ہے، منصور۔ اسی طرح بقیہ جتنے بھی افعال ہیں ہم اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اس موضوع پر ہے کہ جب بھی ہم جاننا چاہیں کہ اس فعل میں اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں، تو وہاں پر ہم میزان یعنی ترازو، جو صرف کا ترازو ہے، جہاں پر ہم جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حروف اصلیہ ہیں یا حروف زائدہ ہیں۔ تو آئیے ہم مثالوں سے اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں کہ کتنے اوزان ہیں۔ ویسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، رباعی مزید بھی ایک باب ہے، پھر خماسی بھی اس میں ہے جس میں ہے فعللا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مزید الثلاثی یعنی ثلاثی مزید کے 14 ابواب ہیں، جس میں استفعال، انفعال، تفاعل، تفاعل، مفاعلہ وغیرہ ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ اسباق میں یہ آئے گا۔ فی الحال ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وزن کسے کہتے ہیں۔ ہر کلمہ کا ایک وزن ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیزان الصرفی، جزء اول یا سبق نمبر 1۔ الامثلہ: شربا فاعلا، کرما فاعلا، قمر فاعل یعنی قمر فاعل۔ تو یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ تو نہیں بتایا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، البتہ 2 فعل بتا دی اور ایک اسم بتا دیا کہ اسم کا بھی وزن ہوتا ہے اور فعل کا بھی وزن ہوتا ہے۔ وزن کہاں ہے؟ یہ رہا فاعلا۔ اب شربا یہ 3 حروفی فعل ہے، یعنی اس میں 3 حروف ہیں، شین را با، تو اس کا وزن فاعلا ہے۔ اور فا عین لام کے مقابلے میں جو بھی حروف آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور جو فا عین لام سے زائد آئیں گے تو وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ آئیے ہم اس مثال سے سمجھ لیں۔ لاعبا فاعلا، دیکھیں فا عین لام، یہاں پر کون کون سے حروف ہیں؟ فا کے مقابلے میں ہے لا لام، عین کے مقابلے میں ہے عین، لام کے مقابلے میں ہے با۔ تو یہاں پر کون سا حرف زائد ہے؟ وہ لام کے بعد جو دوسرا حرف ہے الف، جو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فاعلا۔ تو یہی مراد ہے کہ جب ہم المیزان الصرفی کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعل اصلی کون سا ہے، حرف اصلی کہاں ہے اور حرف زائد۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں، انصرفا اس کا وزن ہم نے نکالا انفعلا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انصرفا میں کون سے حروف اصلیہ ہیں، تو دیکھ لیے یہاں پر فا عین لام، اس کے مقابلے میں صاد را فا ہے، باقی الف نون جو ہے یہ کیا ہے؟ حروف زائدہ ہیں۔ تو یہ ثلاثی مزید بحرفین، ثلاثی مزید 2 حرفوں کے ساتھ، اور یہ ثلاثی مزید 1 حرف کے ساتھ، اور یہ ثلاثی مزید 3 حروف کے ساتھ۔ دیکھیے گا استفعلا، فا عین لام دیکھو کہاں پر ہے، فا عین لام، اس کا وزن خا بارا، خا بارا۔ الف سین تا کیا ہے؟ یہ حروف زوائد ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے وزن نکالا۔ تو اسی طرح یہ بھی تمام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دحرجہ یہ رباعی مجرد ہے، جیسے یہ ثلاثی مجرد کی مثال تھی، یعنی 3 حرفی فعل، اسی طرح یہ 4 حرفی فعل رباعی مجرد کو کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے 1 لام بڑھا دیا تو یہ رباعی مجرد ہو گیا۔ درہم اسم کی مثال، سفرجل یہ خماسی مجرد ہے۔ اسی طرح حذبا میں ہم جب چاہ رہے تھے ثلاثی مزید بنائے 1 حرف کے ساتھ، تو کبھی کبھار ہم عین کلمے کو مضاعف بناتے ہیں، یعنی ذالتا یہاں پر اصل میں حذبا، تو ہم نے حذبا کر دیا، یہاں پر عین کو بھی مکرر کر دیا فعلا۔
تو اسی طرح اوزان بنتے ہیں جب کبھی وزن میں عین کا اضافہ ہو، اس کی وجہ یہ بنتا ہے کہ فعل اصلی میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے وزن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آئیے بحث سے ہم مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث اظہر ما یقال فی الباب، اس باب کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جو واضح خبر ہے وہ یہ ہے، انہ وضع، اس باب کو ہم نے رکھا ہے لتدریب الطلاب، تاکہ طلبہ مشق کریں بطریقۃ موجزہ، اختصار والے طریقے کے ساتھ، یعنی مختصر طریقے سے وہ مشق کر لیں، علی معرفت اصول الکلمات، کہ کلمات میں اصول کیا ہیں، اس کا وزن کیا ہے، وما یطرأ علیہا، اور جو اس پر وارد ہوتے ہیں، من زیادت، کسی فعل میں کوئی حرف زائد آ جاتا ہے، او حذف، یا اس سے حذف ہو جاتا ہے، او اعلال، یا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جیسے قولا قالا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ولما كان اکثر الکلمات ثلاثیا، جب ہم دیکھتے ہیں عربی زبان میں اکثر کلمات ثلاثی ہیں، یعنی افعال ثلاثیہ ہیں یا اسماء ثلاثیہ ہیں، جعل علماء الصرف، تو علماء صرف نے لوزنها ثلاثة احرف، اس کا وزن رکھا ہے 3 حرف سے، فاعل، جو ہم نے اوپر پڑھا، ہی الفاء للحرف الاول، پہلا حرف فا، اس کا وزن ہوگا من الکلمہ، اور دوسرے حرف کا جو وزن ہے وہ عین ہوگا، اور تیسرے حرف کا وزن لام ہوگا، فاعل۔ اب دیکھیں، فإذا نظرنا إلى المثال الأول، جب ہم پہلی مثال کو دیکھتے ہیں، من الطائفة الأولى، پہلی قسم کی مثالوں میں سے، رأینا، ہم دیکھتے ہیں، اننا وضعنا الفاء محل الشین، فا مقابلہ شین میں ہے، ٹھیک ہے، والعین فی مقابل او محل الراء، شین جو ہے وہ عین کے، را جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، واللام محل الباء، مع ضبط احرف المیزان، لیکن ساتھ میں ہم احرف کو ضبط بھی کریں گے، ضبط سے مراد اسی طرح پڑھیں گے جیسے اس پہ تشکیل ہے، وہو فاعلہ، فا پر زبر ہے، عین پر کسرہ زیر ہے، لام پر فتحہ ہے، بشکل الذی ضبطت به احرف الموزون، جس طرح موزون ہوگا وہ کیا ہے، شریبہ، شریبہ موزون ہے، وزن کیا ہے، فاعلہ۔ وکذالک یقال، اسی طرح کہا جائے گا، فی کرما، تو اس کا وزن کیا ہے، فاعلہ، قمرو، اس کا وزن کیا ہے، فاعلو، واشباہہما، تو جس طرح موزون ہوگا اس طرح اس کا وزن بھی ہوگا۔ وفی الطائفة الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں، نرا، ہم نے دیکھا، الکلمات رباعیہ، کہ اس پہ 4 حروف ہیں، یا خماسیہ، اس میں 5 حروف ہیں، ولما كان الميزان فاعل لام على 3 احرف، اور جب ہم نے پہلے پڑھا کہ میزان جو ہے، وزن جو ہے وہ کیا ہے، 3 حروف سے بنا ہے، لیس غیر، زدنا علیہ لاما فی الرباعی، ہم نے رباعی مجرد میں لام کا اضافہ کیا، فعلل، ٹھیک ہے، فقلنا فی دحرج فعلل، اس کا ہم نے وزن میں 1 حرف بڑھا دیا، وزدنا لامین فی الخماسی، اور جب ہم خماسی فعل چاہتے تھے ہم نے 2 لام بڑھا دیے، فقلنا سفرجل فعلل، وکذالک یفعل فی کل رباعی و خماسی مجردین، اور اسی طرح رباعی مجرد جب بھی بنائیں گے موزون میں، یعنی وزن میں 1 لام بڑھا دیں گے، اور خماسی مجرد بنانا چاہیں تو 2 لام بڑھا دیں گے۔ وفی الطائفة الثالثہ، تیسری قسم کی مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان الکلمۃ الاولی حذبا، حذبا ہے، حرفها الثانی مضاعف، اس کا دوسرا حرف جو ہے وہ مضاعف ہے، یعنی مکرر ہے، لذالک، اسی لیے، ضاعفنا الحرف، ہم نے دوسرا حرف بڑھا دیا، المقابل لہو فی المیزانی، جو اس کے میزان میں یعنی موزون میں واقع ہے، جیسے حذبا، اس کا وزن ہے فعل، حذبا میں ذال کو ہم نے مضاعف یعنی مکرر کر دیا، تو جو اس کا وزن ہے یعنی فعل، اس میں بھی بڑھا دیں گے۔ وکذالک یفعل، اسی طرح کیا جاتا ہے، فی فہم وقسم وامثالہما، اس کی تمام مثالوں میں جب بھی ہم باب تفعیل سے پڑھیں گے تو اس میں ہم 1 حرف کا اضافہ ضرور کریں گے۔ وعند تأمل الطائفة الرابعہ، جب ہم چوتھی قسم کی مثالوں پر غور کرتے ہیں، نرا، ہم دیکھتے ہیں، کلمات تشتمل على احرف اصلیۃ وزائدہ، اس میں ہمیں کلمات نظر آتی ہیں جس میں حروف اصلیہ بھی ہیں اور زائدہ بھی ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے وزن نکالا، فکلمۃ لاعب فیها اللام والعین والباء وہی اصلیۃ، کیونکہ مجرد میں ہے لاعبہ علی وزن فاعلہ، لیکن یہ ثلاثی مزید بھی حرف ہے، تو کہتے ہیں اصل میں تو لام عین با ہے، یہ اصلی حروف ہیں،
وفیہ الالف وہی زائدہ، اور جو لام کے بعد الف ہے دوسرا حرف وہ زائد ہے. ویشاہد فی میزانہا، اور اس کے موزون میں ہم دیکھتے ہیں ان الفاء والعین واللام وضعت مکان الاحرف الاصلیۃ علی الترتیب، جہاں پر وزن کی بات ہے وہاں پر ہم نے لاعبا کو دیکھ کر ہی وزن نکالا فاعل. وان الفا زائدہ وضعت مکان الالف الزائدہ، اور جو الف زائد ہے اس کو ہم نے مکان الحرف الزائد رکھا ہے. ومثل ذلك، اور اسی طرح یعمل فی کل کلمۃ، ہر کلمے میں عمل کیا جاتا ہے تشتمل علی احرف اصلیۃ و زائدہ، جہاں کہیں بھی ایک کلمے میں حروف اصلیہ اور زائدہ ہوں تو زائد کی جگہ ہم وزن میں زوائد یعنی کلمات لے کر آئیں گے اور اصلی کی جگہ فاعل لام کو رکھیں گے. القاعدہ، قاعدے کو سمجھ لیں. یوزن الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد کا وزن ہوگا بوضع الفاء من فاعل مکان الحرف الاول والعین مکان الثانی واللام مکان الثالث. وتضبط احرف المیزان على حسب ضبط احرف الموزون دائما، یعنی جس کلمے کا ہم وزن نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں وزن ویسا ہی ہوگا جیسا کہ موزون کا وزن ہو. یعنی کاروما تو اس کا وزن فاعولا، اسی طرح حسیبہ اس کا وزن فاعلا، اور ضربہ اس کا وزن فاعلا، وغیرہ وغیرہ. قاعدہ نمبر 18. یوزن الرباعی والخماسی، جب ہم رباعی اور خماسی کلمات کا وزن نکالیں گے المجردانی جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو بزیادتی لام، تو ہم ایک لام کو بڑھا دیں گے فی الاولی ولامین فی الثانی، یعنی خماسی میں 2 لام کا اضافہ ہوگا اور رباعی مجرد میں 1 لام کا. علی احرف فعلا، یعنی فعلا یہ اصل میں وزن فعلا ہی ہوگا، لیکن جب رباعی مجرد بنانا ہے تو ظاہر 1 لام کو بڑھا دیں گے، خماسی بنانا ہے تو 2 لام کو بڑھا دیں گے. قاعدہ اذا كانت الكلمة مزیدة بتضعیف، جب کوئی کلمہ مضاعف ہو یعنی تضعیف کی وجہ سے ایک حرف بڑھ گیا ہو، حرف ضعف الحرف المقابل له في المیزان، تو اس کے وزن میں بھی ایک حرف کو بڑھا دیں گے، جیسے حذب اس کا وزن ہے فعال. قاعدہ اذا اشتملت الكلمة على حرف زائد، جب کوئی کلمہ ایک حرف زائد پر مشتمل ہو او اکثر یا زائد، یعنی کسی ایک کلمے میں ایک حرف زائد ہو یا اس سے زیادہ، وضع الزائد مکانہ فی المیزان، تو حرف زائد کے مقابلے میں وہی حرف رکھا جائے گا. جس نے ہم نے دیکھا ان فعلا تو انقلبا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا استنصرا، استنصرا، اب ہم اس کا وزن بھی استفعلا. الف سین تا جو موزون میں تھا، الف سین تا وہ ہم نے وزن میں بھی رکھا. یہ بتانا چاہ، امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.